جب آپ پر دنیا تنگ ہونے لگے تو اس قصے کو یاد کر لیا کریں۔ وہ 7 بچوں کے باپ تھے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ ان کا پہلا بیٹا 2 سال اور چند ماہ کی عمر میں فوت ہو گیا۔ دوسرا بیٹا 15 ماہ میں چل بسا۔ تیسرا بیٹا 17 ماہ میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ان کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی، وہ 28 برس میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی دوسری بیٹی کی شادی ہوئی، وہ 21 برس میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر ان کی تیسری بیٹی کی شادی ہوئی، وہ 27 برس میں جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا۔ ان کی اپنی رحلت کے وقت صرف ایک بیٹی دنیا میں رہ گئی تھی۔ آپ نے جان لیا یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے پیارے حبیب، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے غمخوار محمد بن عبداللہ تھے۔ جب کبھی آپ کو کسی سخت آزمائش یا دل چیر دینے والے کا غم سامنا ہو تو اپنے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصے کو یاد کر لیا کریں۔ جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجوایا جس میں زہر تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی لقمے میں منہ میں ڈالا کہ فوراً پہچان لیا، لیکن زہر نے اپنا اثر کر دیا۔ یہودی عورت کو پکڑا گیا، اس نے اپنا جرم تسلیم بھی کر لیا، لیکن اس نے معافی مانگ لی۔ اللہ کے حبیب نے اس یہودی عورت کو بھی معاف کر دیا۔ جب فتح ہوا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بہت ڈر تھا کہ میرے والد نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا اب اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ فتح مکہ کے دن وہاں سے بھاگ گئی۔ ان کی بیوی حضرت ام حکیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھ دیا۔ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگی، جی آپ میرے خاوند کو معاف فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اب ام حکیمہ اپنے خاوند کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ جب ایک جگہ دریا کے کنارے پر پہنچی تو پتہ چلا خاوند کشتی کے ذریعے بھی یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کشتی کرائے پہ لی اور ملا سے کہا، ذرا جلدی چلو، مجھے اگلی کشتی میں سوار ایک آدمی سے ملنا ہے۔ چنانچہ دریا میں کشتی کے سامنے کشتی لائی گئی۔ انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا، جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کہا کہ میں آپ کی جان کی امان لے کر آئی ہوں، چلیں اپنے گھر چلتے ہیں، وہیں زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ اکرمہ واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے۔ ابھی دور ہی تھے کہ ایک صحابی کی نظر پڑی تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ ابو جہل کا بیٹا آیا ہے۔ اتنا بڑا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان صحابی کا کہا کہ جی اکرمہ آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے، سر پہ عمامہ رکھنے کا وقت بھی نہ ملا اور فوراً باہر نکل کر فرمایا، اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ ابو جہل وہی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا افوہ و درگزر کا معاملہ۔ ابو سفیان کو دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے کے مشورے بھی میں وہ موجود تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کو بہت بڑا لیڈر بھی بن کر آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، جو اب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امان پا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔